فرمایا وہ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی تھی۔ یعنی یہ تو سلیمان و داؤد ہیں، اب ذرا ایک اور پیغمبر کی سرگزشت بھی سن لو، وہ ایوب ہے، عنایت فرمائی تھی۔ یہ مضمون یہاں مقدر ہے، میں نے لکھا ہے یعنی اس کو بھی علم و حکمت سے اسی طرح نوازا تھا جس طرح اوپر جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے ان کو نوازا تھا۔ اوپر بتایا گیا ہے کہ ہم وہی تو نازل کرتے ہی ہیں اور ہدایت تو ان کے سپرد کرتے ہی ہیں، ہم اپنی طرف سے جس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں اسے خاص علم بھی عطا کرتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی۔ اس کو قرآن مجید لو لفظوں سے تعبیر کرتا ہے، حکمم و علما، اسی پر اس کو عطف کیا ہے۔ قرآن میں ایوب علیہ السلام کا ذکر جس طریقے سے ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اسرائیلی پیغمبر تھے جو غالباً 9ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت ہوئے۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے، بائبل میں جو تاریخ بیان ہوئی ہے اس میں بعض چیزیں تو متعین طریقے سے بیان ہو گئی ہیں، لیکن بعض کے معاملے میں انفرنس کا طریقہ ہی اختیار کرنا پڑتا ہے، استنباط کا۔ اس میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ غالباً 9ویں صدی قبل مسیح میں کسی وقت ہوئے۔ بائبل کا بیان ہے کہ یہ ابتدا میں بہت دولت مند تھے۔ بعض امام لکھتے ہیں خدا نے انہیں بڑا خاندان اور بڑی دولت دے رکھی تھی، جس طرح سلیمان داؤد کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو غیر معمولی نعمتیں دی تھیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ خدا نے انہیں بڑا خاندان اور بڑی دولت دے رکھی تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ اس زمانے میں بیٹوں کا ہونا بجائے خود ایک بڑی نعمت تھی۔ قرآن نے اس کو بنینا شہودہ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ قبائلی زندگی میں اس طرح کی ریاستیں نہیں تھیں جیسی اب ہمیں میسر ہیں۔ آدمی کے لیے اپنے مال، اپنی جان اور اپنی آبرو کی حفاظت کا خود ہی بندوبست کرنا ہوتا تھا، اور اس میں اگر جوان سال بیٹے ہیں دائیں بائیں کھڑے ہو سکتے ہیں، جس کی تصویر قرآن نے شہودہ کے لفظ سے کھینچی ہے، بنینا شہودہ، تو یہ آدمی کے لیے بڑی دولت تھی۔ ان کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں، 7000 بھیڑیں، 3000 اونٹ، 1000 بیل اور 500 بار برداری کے گدھے ان کے پاس تھے۔ یہ بائبل کا بیان ہے کہ اس طرح کے وہ دولت مند تھے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی دولت یہی ہوتی تھی۔ ان کے نوکر چاکر بھی بے شمار تھے۔ اہل مشرق میں اس درجے کا مالدار کوئی اور نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اپنے زمانے اور اپنی معلومات کے لحاظ سے اس طرح کے جملے مورخین لکھتے ہیں، یعنی ان کے گرد و پیش میں جو صورتحال ہوتی ہے اس کے لحاظ سے، لیکن یہ تمام خدم و حشم رکھنے کے باوجود وہ خدا کے نہایت شکر گزار اور فرما بردار بندے تھے، کبھی کسی برائی سے وہ آلودہ نہ ہوئے۔ یہ بائبل کے بیانات کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اس کا حوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایوب کے ساتھ بھی ہماری یہ عنایتیں تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بعض گرد و پیش کے لوگوں نے ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، بہت انابت ہے، بہت شکر گزاری ہے، بہت صرف گندہ رہتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہر لمحے پروردگار کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ نے دینے میں کسر کیا کی؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ذرا ہمیں دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں، ان کو اتنی دولت اللہ نے دی ہے، اس طرح کے خدم و حشم دیے ہیں، ایسے نوکر چاکر دیے ہیں، ان کے پاس قصور و محلات ہیں، اس کے بعد اگر شکر کرتے ہیں تو کیا بڑی بات ہے؟ یہ انہوں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک امتحان میں مبتلا کیا۔ اس امتحان میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل ابھی ہم دیکھیں گے۔ بہرحال اس امتحان کو قرآن مجید نے بیان کرتے وقت یہاں سے بات شروع کی ہے کہ اور ہم نے ایوب پر بھی عنایت فرمائی تھی جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں آزار میں مبتلا ہوں۔ یعنی جب وہ مصیبت آئی ہے پھر ان پر، اور اس درجے میں آئی ہے کہ وہ اپنے رب کو پکار اٹھے، اور انہوں نے فرمایا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ بڑی دلسوزی کی دعا ہے کہ میرے آزار کو بھی تو جانتا ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان کی دعا ہے اور انہی چند الفاظ میں ہے۔ قرآن مجید نے یہ دعا یہاں نقل کی ہے، میں نے اس کی وضاحت میں حاشیہ لکھا ہے، اس دعا کا پس منظر، یعنی یہ چند لفظوں کی دعا کیوں کی گئی۔ اس دعا کا پس منظر سفر ایوب میں یہ بیان ہوا ہے۔ جو اسفار ہیں بائبل کے، ان میں ایک صحیفہ یا ایک سفر، وہ سفر ایوب بھی ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ اس قدر دولت مندی کے باوجود، یہ جس کا پیچھے ذکر ہوا، ایوب علیہ السلام کی نیکی،
تقوی اور خدا پرستی پر شیطان اور اس کے ایجنٹوں کو حسد ہوا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمام تقوی، نیکی اور خدا پرستی اس لیے ہے کہ خدا نے اسے اتنا کچھ دے رکھا ہے، یہ سب نعمتیں اگر اس سے چھین لی جائیں تو پھر دیکھیے گا یہ بھی خدا کا شکر گزار نہ ہوگا۔ یہ بات گرد و پیش میں کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں چھین لیتا ہوں، پھر دیکھ لو۔ اس کے بعد خدا کی آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے مال و دولت اور خاندان کا صفایا ہو گیا، لیکن خدا سے مایوس ہونے کے بجائے ایوب علیہ السلام اسی کے دروازے پر گر پڑے۔ سفر ایوب میں ہے، یہ اقتباس ہے بائبل کا۔ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر مڑایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یعنی یہ انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے اپنی کیفیت بیان کی، خداوند کا نام مبارک ہو۔ تو جب انہوں نے اس صورتحال کو بھی دیکھ لیا تو یہاں تک بات رکی نہیں۔ اس کے بعد وہ آزار شروع ہوا جس کا ذکر دعا میں کیا گیا ہے۔ دعا میں انہوں نے جو کہا ہے کہ میں جس آزار میں مبتلا ہوں وہ جسمانی تکلیف تھی، دولت ختم ہو گئی، یہ سب چیزیں چھن گئیں، تو اس پر تو انہوں نے یہ کہہ کے خدا کی مبارکی کا اعلان کیا کہ خدا کا نام مبارک ہو، میرا کیا ہے، میں ننگا آیا تھا، ننگا ہی چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ آزار شروع ہوا جس کا ذکر دعا میں کیا گیا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سفر ایوب کے مطابق ایوب علیہ السلام کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک سارے جسم میں جلتے ہوئے پھوڑے نکل آئے، اور وہ ایک ٹھیکرا لے کر اپنا جسم کھجاتے اور راکھ پر بیٹھے رہتے تھے۔ یعنی راکھ پر بیٹھے رہتے اور اس پر ڈالتے رہتے تو کچھ اطمینان رہتا، ورنہ ناقابل برداشتی تکلیف۔ ایوب علیہ السلام نے یہ دعا، یہ جس کا یہ جملہ ہم نے پڑھا ہے، یہ اسی موقع پر کی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں، اس دعا کی اس بلاغت کو ملحوظ رکھیے کہ حضرت ایوب نے اپنے دکھ اور درد کا حوالہ تو دیا، لیکن حرف مدعا کو زبان پر نہیں لائے، اس کو خدا کی رحمت پر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ میں دکھی ہوں اور تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا دکھ تیرے آگے پیش کرتا ہوں اور معاملہ تیری رحمت کے حوالے کرتا ہوں۔ تو جو کچھ کرے گا اپنی شان رحیمی کے ساتھ کرے گا، اور اسی میں میرے لیے برکت و رحمت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ یعنی ادھر تو شکر کا معاملہ تھا، صبر میں یہ جگہ انسان کو حاصل ہو، اسی کو آخرت میں راضیتم، جو اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے اسی کو آخرت میں راضیتم مرضیہ کا درجہ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید میں جو سب سے بڑا مرتبہ بیان ہوا ہے وہ راضیتم مرضیہ کا ہے، اور فرمایا ہے کہ بس یہ بات ہوگی کہ خدا بندے سے کہے گا کہ میں راضی ہو گیا اور اے بندے تو بھی مجھ سے راضی ہو، تو گویا نہال ہو جائے گا۔ اس طرح کی صورتحال میں یہ دعا کے الفاظ ہیں جو ان کی زبان پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آزار میں مبتلا ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا مطالعہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اور تینوں حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 84 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا ایوب کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس کا سیاق پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مخاطبین کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں نعمتیں دیتا ہوں تو میرا تقاضا کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا ابتلا کے قانون پر بنی ہے، جو نعمتیں بھی ملتی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ اس کا شکر گزار ہو۔ شکر اور کفر، یعنی شکر گزاری اور ناشکری، یہی در حقیقت دنیا کے امتحان میں سب سے بڑی قدر ہے۔ اسی سے اخلاق کے سب فضائل و رذائل پیدا ہوتے ہیں، اور دین میں جو نتائج مقصود ہیں وہ اسی سے متعلق ہے۔ چنانچہ جس طرح سے دین کا مقصد جب ایک لفظ میں بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تزکیہ اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو، قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہ آخرت میں فلاح پا گیا۔ اسی طرح سے جب رویوں کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو یہ دو لفظ اختیار کیے جاتے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا،
یا تم میرے شکر گزار بندے بن کر رہو گے اور یا ناشکری اختیار کر لو گے۔ شکر کے کیا کیا پہلو ہیں وہ پچھلی سرگزشتوں میں موضوع بحث بنا لیے گئے تھے، اور خاتمہ یہاں ہوا تھا کہ قریش کو خطاب کر کے یہ کہا گیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، پھر کیا تم بھی اسی طرح شکر گزار بندے بننے کے لیے تیار ہوتے ہو؟ اس کے بعد ایک دوسرے پہلو کو واضح کیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں شکر کے مواقع تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن صبر میں بھی شکر کیا جائے یہ مقام آسانی سے انسان حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے ایوب علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت اس دنیا میں کار فرما ہے اس کا ایک نادر پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ عام طور پر جب مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں اور وہ دنیا کی زندگی کا لازمہ ہے تو دو ہی چیزیں زیادہ تر زیر بحث ہوتی ہیں، یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اس دنیا کو بنایا ہی اسی اصول پر گیا ہے، اس میں ابتلا کا قانون ہی کار فرما ہے، یہ عدل، انصاف، نیکی اور رحمت کی بنیاد پر قائم نہیں کی گئی۔ یہ سب چیزیں اگلی زندگی میں نمایاں ہوں گی، نتیجہ خیز ہو جائیں گی، لیکن دنیا کی زندگی ابتلا کے قانون پر بنی ہے، آزمائش کے قانون پر۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی بعض اوقات تسلی دیتے ہیں، دوسروں کو بھی، کہ ابتلا کو ابتلا سمجھ کے قبول کر لیجئے۔ ابتلا اللہ کے فیصلے سے آتی ہے، ممکن ہے کہ ہم اس کی حکمت کا اس وقت شعور نہ رکھتے ہوں، لیکن وقت کے ساتھ معلوم ہو جائے گا، اور اگر اب معلوم نہیں ہوتا تو قیامت میں معلوم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں غلطیاں کرتے ہیں، ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، بعض اوقات جرائم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اس میں اگرچہ قاعدہ یہی ہے کہ فرد کا محشر موت کے بعد برپا ہوگا، لیکن ایک مکافات کا قانون اس دنیا میں بھی کار فرما ہے۔ اس میں لازمی نتائج تو نہیں نکلتے، لیکن بارہا نکل بھی آتے ہیں۔ اس وجہ سے توجہ دلائی جاتی ہے، اور خود بھی ہم غور کرتے ہیں کہ مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، ممکن ہے ہم سے کوئی بڑی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی بڑا معاملہ ہو گیا، اور بعض موقعوں پر تو یہ سزا یا مکافات کا پہلو اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ لوگ پکار اٹھتے ہیں اس شخص نے یہی کیا تھا، اسی کے کرتوت ہے جو سامنے آ گئے ہیں، یہ اپنے جرائم کی سزا بھگت رہا ہے، بہت نمایاں ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بالعموم زیر بحث رہتی ہیں۔ یہاں ایک تیسرے پہلو کو بیان کیا کہ میرے ایسے بندے بھی دنیا میں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا اعتماد اس درجے میں ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت شیاطین یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ اہل حق کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، مختلف حالات آتے رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور قومی سطح پر بھی، آخر مسلمانوں پر 1000 سال تک اللہ کی ایسی رحمت رہی کہ وہ دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ تو اس طرح کے موقعوں پر بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا خوبی ہے، اتنا کچھ ملا ہے تو اس میں شکر ہی کریں گے اور کیا کریں گے۔ یہ فرمایا کہ پھر ہم اپنے کسی بندے کا انتخاب کر کے اس سے سب کچھ لے لیتے ہیں، اور دنیا کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ اگر الہی حکمت انسان کے سینے میں جاگزیں ہو اور اس نے اس کائنات کے نظم کا حقیقی شعور پا لیا ہو اور اللہ کی سچی معرفت کے ساتھ اللہ پر ایمان قبول کیا ہو، تو وہ اس حال میں بھی شیاطین کے پیرووں کو شکر کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ پہلو ہے جس کو اس سرگزشت سے نمایاں کیا ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے لیے ایک بڑا سبق ہے، یعنی قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مخاطبین کو متعین کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر مختلف پہلوؤں سے حقائق کو واضح کرتا ہے۔ اس سورہ میں بھی اصل مخاطبین تو قریش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور اب مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ مکے کی زندگی میں صحابہ کرام کی جماعت کو بہت کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے لوگ تھے جو زیر دست تھے، غلام تھے، چھوٹے طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، باہر سے آئے تھے اور یہاں کے قبیلوں کے حلیف بن گئے تھے۔ ان کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ کوئی آسانی کے ساتھ انہیں ہدف متعین یا ہدف ستم نہ بنا سکے۔ اس طرح کے لوگ بڑی مشکلات سے گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بیان کیا کہ تکلیف اور مصیبت کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، وہاں الفاظ یہی ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے اور باقاعدہ قسم فرمایا کہ طے کر دیا ہے کہ ہم امتحان اور آزمائش کا ایک خصوصی دور ابھی برپا کریں گے۔ تو اس میں بیان کیا ہے کہ کس کس طرح کی
آزمائشیں آئیں گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو گنوا دیا ہے کہ اس میں جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، اس میں کھیتیاں بھی برباد ہوں گی، اس میں جنگ و جدال کے مواقع بھی پیش آئیں گے۔ یہ سب جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کو اور اپنے ساتھ وفاداری کا عہد کرنے والوں کو اور اپنے پیغمبر کا ساتھ دینے والوں کو اس امتحان سے گزار دے گا۔ جب گزارے گا تو کیا تقاضا ہے؟ یعنی صبر کے موقع پر بھی شکر کرنا۔ تو یہ شکر کا امتحان ہے جس میں سیدنا ایوب کی مثال صحابہ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے کہ میرے بندے ایسے بھی رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سرگزشت کی ابتدا ہوئی تو پہلے یہ بتایا کہ ہم نے ایوب کو بھی علم اور حکم عطا فرمایا تھا، وہ بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھا، اس پر بھی ہماری اسی طرح کی عنایتیں ہوئیں جیسی کہ پیغمبروں پر ہوتی رہی ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ دولت، عزت، خدم و حشم ہر چیز ختم ہو گئی۔ بہت امیر کبیر شخص تھے، لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کے مال و دولت کا کیا عالم تھا، اس کی ایک پوری فہرست پچھلی نشست میں پڑھ کے سنا دی تھی۔ اس سب کے باوجود بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو ایک نمونہ بنایا گیا، یعنی وہاں نہ ابتلا کا عام قانون کام کر رہا ہے اور نہ ان کو کسی ان کے گناہ یا ان کی کسی غلطی کی سزا دی جا رہی ہے، یعنی کوئی مکافات نہیں ہے، بلکہ شیاطین نے جب ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ بہت کچھ پا کر شکر کر رہے ہیں، اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، تو یہ بتایا کہ نہیں، میرا بندہ اپنے باطن میں شکر گزار ہے، اس لیے حالات اس شکر گزاری کا باعث نہیں ہے۔ اس میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب ان کا مال و دولت ان سے چھن گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، میں ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا تھا اور پھر اسی جگہ پر آ گیا ہوں۔ اور آخری جملہ یہ تھا، خداوند کا نام مبارک، یہ سفر ایوب میں ان کا تاثر نقل ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اس میں بھی بہت غیر معمولی مقام پر رہے اور پھر آزار شروع ہوا، یعنی جسمانی تکلیف۔ وہ جسمانی تکلیف کس درجے کی تھی اس کو بھی ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے وہ دعا کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار، یہ میرا آزار ہے، اس کی تفصیلات میں کیا بیان کروں، تو دیکھنے والا ہے، لیکن میں تیرے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ دعا جب ان کی زبان سے نکلی تو قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، اس نے پکارا تو ہم نے اس کی فریاد سن لی۔ ظاہر ہے کہ امتحان، ابتلا، اللہ تعالیٰ اس کو غیر مختتم نہیں کر دیتے، اس کی ایک مدت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ یہ سب کچھ لا اجل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے کہ اتنا وقت ہے، اس کی مہلت ہے، تو یہ مہلت فلاں وقت ختم ہو جائے گی، اور یہ امتحان ہے تو اس امتحان کی بھی ایک مدت ہے، کوئی چیز بھی لامتناہی نہیں ہوتی۔ اس موقع پر آ کر یعنی مال بھی لے لیا، دولت بھی لے لی، اقتدار بھی لے لیا، اور پھر اس کے بعد بیماری، اور بیماری بھی وہ کہ جس کی تفصیلات پڑھ کر رونقے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر جب انہوں نے دعا کی تو فاستجبنا لہ، فرمایا پھر ہم نے اس کی فریاد سن لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا اس کو دور کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ تکلیف آئی تھی، جب اس کی مہلت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا۔ بندہ مومن کی بعض اوقات دعا میں اور اللہ کے فیصلے میں غیر معمولی ہم آہنگی ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تکلیف اس انتہا پر پہنچ گئی ہے جہاں بندہ پھر آخری درجے میں اپنے باطن سے پکار اٹھتا ہے، تو وہ ایسے ہی پکار اٹھے، لیکن اس میں کوئی گلے کا، کوئی شکایت کا جملہ نہیں ہے، بس دو جملے ہیں، میں آزار میں مبتلا ہوں تو اس کو جانتا ہے، لیکن تیرے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ انت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ہم نے اس کی فریاد سن لی اور پھر ہم نے وہ تکلیف دور کر دی، جیسے کہ اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چشم زدن میں درست ہونا شروع ہوئے اور زیادہ وقت نہیں گزرا کہ وہ تکلیف، وہ جس طریقے کے پھوڑے، جلتے ہوئے پھوڑے پورے جسم پر نکل آئے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے وہ بیماری دور کر دی، وہ تکلیف جس میں مبتلا تھا اس کو دور کر دیا، اور اس کے اہل و عیال بھی اس کو دیے، یعنی خاندان بھی ختم ہو گیا تھا، دولت، اقتدار، سب کچھ چھین لیا گیا تھا، ملنا شروع ہوا واپس۔ فرمایا اس کے اہل و عیال بھی اس کو دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو نہال کر دیتا ہے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، یعنی کوئی حساب تھوڑی کرنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم، جب دینے پہ آتے ہیں تو بس ہماری رحمت کا دریا جوش مارتا ہے، رحمةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ۔ لیکن یہ دنیا بہرحال ابتلا کی دنیا ہے،
اس لیے یہاں رحمت ہو یا نقمت آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا کا موقع پیدا ہو جائے یا صبر شکر کے کسی امتحان میں مبتلا کیا جائے، فرمایا یہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ ہوتا کس لیے ہے اسے مت بھولنا، وہ ہے ذکریٰ للعالمین، ذکریٰ للعابدین، یہ یاد دہانی ہوتی ہے خدا کے بندگی کرنے والوں کی۔ یعنی یہاں نعمت ملتی ہے وہ بھی، نقمت آتی ہے تو وہ بھی، یہ یاد دہانی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں سب کچھ مقام عبرت ہے، نہ دولت پا کر یہ خیال کرنا کہ اب کیا ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اور نہ تکلیف میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی انتقام ہے یا تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ اپنا کوئی غضب ظاہر کرنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کی تسبیح اسی لیے کی جاتی ہے، وہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ البتہ ابتلا کے قانون کے تقاضے سے الی اجل مصیبتیں بھی آتی ہیں اور تکلیفیں بھی انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ذکریٰ للعابدین ہے، یعنی خدا کی بندگی کرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی۔ شکر کے مواقع بھی یاد دہانی ہے اور صبر کے مواقع بھی یاد دہانی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھنا۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی جب صبر و رضا کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، جتنی مہلت تھی پوری ہو گئی، جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں مبتلا رکھنا تھا وہ رکھ لیا۔ جب صبر و رضا کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، یعنی صبر میں بھی شکر، یہ مقام رضا ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ رضا کا مقام اصل میں آخری مقام ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ میں اپنے بندے کو دنیا سے اٹھا لینے کا فیصلہ کرتا ہوں، اور جب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں تو راضیتم مرضیہ، وہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے، اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ راضیتم مرضیہ کی بادشاہی ہے جو صبر پر شکر کے نتیجے میں عطا ہوتی ہے۔ یعنی جب صبر و رضا کے اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تو خدا نے وہ بھی دیا جو انہوں نے مانگا تھا، یعنی تکلیف سے نجات مانگی تھی وہ تو دے دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بندہ اس مقام پر کھڑا تھا کہ مالک یہ تکلیف یا آزار دور ہو جائے، بے شک اسی راکھ پر پڑا رہو، تو مانگا تو انہوں نے یہی تھا، فرمایا وہ بھی دے دیا۔ تو خدا نے وہ بھی دیا جو انہوں نے مانگا تھا، اور وہ بھی جس کا وہ اپنی تواضع کے سبب سے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہے تھے۔ یعنی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اگر مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے تو میری کسی نااہلیت کا نتیجہ ہے، تو اب کیا مانگوں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رحم فرما دے۔ تو انہوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اہل و عیال بھی دے دیے، میں نے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دے دیے، اور اس میں رحمت ہی رحمت ہر طرف سے چھا گئی۔ خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا۔ یہ اب بائبل سے سفر ایوب میں ہم اس کی داستان پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ پھر ہوا کیا۔ خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا، تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا، یعنی گویا ایک جشن کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس، یہ پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ ان کی بھیڑ بکریاں کیا تھیں اور ان کے دوسرے جانور اور مال و متاع کی کیا صورتحال تھی، تو اب جب دوبارہ وہ سب کچھ ملا تو کتنا زیادہ ملا پہلے سے۔ یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدیاں ہو گئی۔ جانوری بہت بڑی دولت تھی اس وقت۔ اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئی، یعنی اس آخری عمر میں۔ اور اس کے بعد ایوب 140 برس جیتا رہا اور اپنے بیٹے اور پوتے 4تھی پشت تک دیکھے۔ یعنی یہ سب کچھ اس طرح لوٹا دیا جس کو فرمایا رحمتم من عندنا، یعنی کوئی حساب کتاب کر کے نہیں دیتے ہم نے اپنی رحمت کے دریا میں وہ موجیں پیدا کر دیں کہ ہر طرف جل تھل ہو گیا، 4تھی پشت تک دیکھے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے ایوب کے ساتھ کیا۔ اس میں خداوند کی بندگی کرنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، یہ ذکرہ ہے۔ وہ چاہیں تو اس سے اپنے پروردگار کی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے علم کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس کا قانون کس طرح کار فرما ہوتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یہی عنایت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل پر بھی ہوئی۔ فرمایا جانتے ہو کیوں؟ کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ یعنی پہلے شکر کے پہلو کو داؤد و سلیمان کی سرگزشت سے نمایاں کیا تھا، اور آخر میں ذکرہ کے پہلو سے فرمایا تھا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم یہ سب کچھ پانے والے بن کر انہی کی طرح شکر گزار ہوتے ہو؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبروں کے معاملے میں یا ہمارے صالح بندوں کے معاملے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ شکر ہی کے مواقع رہے ہیں؟ نہیں، صبر کے بھی غیر معمولی مواقع آئے ہیں۔
اور اس میں سیدنا ایوب کا ذکر کیا اور پھر اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا، کہ ان پر بھی صبر کے مواقع آئے لیکن یہ سب صابر ثابت ہوئے۔ کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ میں نے لکھا ہے یعنی ان کو بھی اسی طرح صبر و رضا کے امتحان سے گزارا، اور یہ بھی ہر لحاظ سے ثابت قدم رہے، اسماعیل بھی، ادریس بھی اور ذوالکفل بھی۔ حضرت اسماعیل کا امتحان تو معلوم و معروف ہے، معمولی نہیں ہے وہ امتحان، یعنی اس میں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے یہ تقاضا کیا گیا کہ ایک وادی غیر ذی زرع میں، بے آباد علاقے میں اللہ تعالیٰ کا حرم بنایا جائے گا، اور اسماعیل عین نوجوانی میں، یعنی جب ابھی عنفوان شباب ہے، اس گھر کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، اس کی تولیت کریں گے، اس صحرا میں، اس دشت میں آ کے آباد ہو جائیں گے، اور یہاں دوسرے قبائل ہیں، کوئی خاندان نہیں ہے، اپنے لوگ نہیں ہیں، تو ایک بڑی ہجرت، اور وہ بھی اس عمر میں جس میں انسان کے لیے بہت کچھ دوسری ترغیبات ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ امتحان کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مانگا لیکن اس طرح نہیں مانگا، بلکہ اس کو ایک تمثیل میں ڈھال کے خواب میں اس طرح دکھایا کہ اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا ہے، گویا ان کی قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ وہ اس میں بھی کامیاب ہوئے، باپ بھی کامیاب ہوا۔ یہ معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اپنے باپ ہونے کا اختیار نہیں استعمال کیا تھا، بلکہ جو کچھ دیکھا وہ بیٹے کے سامنے رکھ دیا تھا، اور یہ کہا تھا تم اپنی رائے دو، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یہ کہا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو ہدایت کی گئی ہے آپ اس پر عمل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہو سکتا تھا؟ چنانچہ فرمایا کل من الصابرین۔ حضرت اسماعیل کا امتحان تو معلوم و معروف ہے، لیکن حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کی سرگزشت حیات بالکل پردہ خفا میں ہے، یعنی یہ دو پیغمبر ہیں جن کا ذکر تو قرآن میں آیا ہے، لیکن ان کی سرگزشت کیا ہے؟ نہ بائبل سے کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے اور نہ قرآن مجید میں، مختصر ذکر ہی ہے۔ لیکن قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جو سرگزشتیں اس کے مخاطبین کو معلوم نہیں ہیں، یعنی اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، لیکن جو سرگزشتیں مخاطبین کو معلوم نہیں ہیں ان کو اگر وہ اشارتاً بیان کرتا ہے اس محل میں رکھ دیتا ہے جس کے بعد اندازہ کیا جا سکتا ہے کیا پیش آیا ہوگا۔ تو یہاں ایوب کے بعد اور اسماعیل کے ساتھ رکھ کے بتا دیا ہے کہ ان کو بھی صبری کے امتحانات پیش آئے اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ ان کے بارے میں، یعنی حضرت ادریس کے بارے میں اور ذوالکفل کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات میں بیان کر دیا ہے، اس سے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ تاہم یہ بالکل واضح ہے کہ امتحان ان کا بھی اسی طرح سے ہوا۔ کل من الصابرین، ارشاد فرمایا وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ وہاں فرمایا تھا کہ جب ہم نے وہ امتحان ختم کیا تو بس ہماری رحمت کا دریا امٹ پڑا۔ یہاں بھی یہ کہا کہ ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو صبر کے امتحان ہی کے حوالے کر دیا، نہیں، ان کو بھی اپنی رحمت میں داخل کیا۔ انہم من الصالحین، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ تمام انبیاء علیہم السلام خیار الناس صالحین ہی ہوتے ہیں۔ صالحین کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں صلاح کو، خوبی کو اپنا لیا گیا ہے، اور اسی کا لازمی نتیجہ پاکیزگی ہے، یعنی تزکیہ اپنے آخری درجے میں حاصل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر صالحین کے اندر مراتب ہیں، وہ بھی قرآن نے بیان کر دیے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ خود بھی صالح ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی صلاح و فلاح کی دعوت دیتے ہیں، اور صلاح و فلاح کی یہ دعوت شہادت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی ہر لحاظ سے حق کو واضح کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات جان بھی دے دیتے ہیں اس کے لیے۔ چنانچہ شہید کا لفظ اسی لحاظ سے ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ پیغمبروں کا زمانہ ہو تو وہ سب سے بڑا امتحان، یعنی پیغمبر کی تصدیق کا امتحان، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنے ماضی، اپنے آبا، اپنی روایت، اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو خیر بات کہتا ہے اور ایک نئی ہستی کو خدا کی طرف سے مان لیتا ہے، بڑا امتحان ہے۔ تو یہ تصدیق کرتے ہیں آگے بڑھ کے، چنانچہ صدیقین کا ایک مرتبہ بیان ہوا ہے، اور وہ بھی جن کو اللہ پیغمبروں کے لیے منتخب کرتا ہے، جیسے کہ یہاں زیر بحث ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ انہ من الصالحین، یہ پروردگار کے نیک بندوں میں سے تھے، جیسے کہ انبیاء علیہم السلام رہے ہیں۔ اس طرح گویا یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ مراتب دیے ہیں تو وہ کہیں بیٹھ کر تقسیم نہیں کر دیے کہ بس یہ
ہم نے میز کے اوپر چیزیں رکھ لی ہیں، آنکھیں بند کر لی ہیں، جو آئے گا اس کو دیتے چلے جائیں گے، جھولی پھیلا دو. نہیں، وہ جب دیتے ہیں تو مراتب کے معاملے میں ایک اخلاقی قانون ہے جو کار فرما ہوتا ہے. یعنی دولت، عزت، اقتدار، علم، حسن، یہ سب تو امتحان کے پہلو سے ملتا ہے، لیکن مراتب کا اکتساب کرتا ہے انسان. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو چیزیں میں دے دیا کرتا ہوں ان کے لیے بھی دنیا کے قانون کے مطابق تم جد و جہد کرو گے، لیکن وہ میری عنایت ہی ہوتی ہے، رحمت من دینا ہی ہوتا ہے. البتہ ایک میدان ہے جس میں کوئی کوشش، کوئی جد و جہد ناکام نہیں ہوتی. وہ میدان ہے تزکیے کا، جنت حاصل کرنے کا، اخلاق کی پاکیزگی کو آخری درجے میں پا لینے کا. اس میدان میں کسی ناکامی کا سوال نہیں ہے. چنانچہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں نعمتیں ملتی ہیں ان میں تو خواہ وہ انفرادی سطح کی ہوں یا قومی سطح کی، ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دعائیں قبول ہو جائیں. وہ اللہ اپنی حکمت کے تحت ہی قبول کرتا بھی ہے. لیکن ہدایت کی دعا کبھی رد ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو ہماری وہ نعمت ہے جو ہم نے ہر ایک کے لیے مقدر کر رکھی ہے، بس اس کی سچی طلب پیدا ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ بات بھی کہ اس کے بعد جو آگے کے مراتب ہیں، یعنی انسان فیصلہ کر لے کہ مجھے صالحیت کی زندگی بسر کرنی ہے تو فرشتے مدد کرتے ہیں. وہ فیصلہ کر لے کہ مجھے شہادت کے مرتبے تک پہنچنا ہے، مجھے صدیقیت کے مرتبے تک پہنچنا ہے، تو اللہ مدد کرتا ہے. اور اس میں زمین و آسمان اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں تک باقی چیزوں کا تعلق ہے وہ امتحان کے اصول پر ہے. تو ارشاد ہوا کہ یہ جو ہم نے ان لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازا اور اپنا کرم فرمایا، تو یہ جانتے ہو کہ کس وجہ سے. یہ بھی تعریض ہے اس میں کہ قریش کے لوگوں تم اس کو اپنا استحقاق سمجھتے ہو، یہ اس لیے کہ انہم من الصالحین، وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھے. اس معاملے میں ہم صالحیت ہی کو معیار بناتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر